عبداللہ طاہر خراسان کے گورنر تھے اور نیشاپور ان کا دارالحکومت تھا۔ ایک دن ہرات کا ایک لوہار نیشاپور آیا، کچھ دن کام کیا اور پھر رات کے وقت گھر واپس جانے کے لیے نکلا۔ اسی وقت گورنر نے شہر کے راستوں پر سپاہیوں کو مسافروں کی حفاظت کے لیے تعینات کیا ہوا تھا۔ اتفاق سے سپاہیوں نے کچھ چور پکڑے، ایک چور بھاگ گیا۔ سپاہی ڈر گئے کہ اگر گورنر کو پتا چلا کہ ایک چور بھاگ گیا ہے تو وہ انہیں سزا دے گا۔ راستے میں انہیں وہ لوہار نظر آیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے اس بے گناہ لوہار کو پکڑ لیا اور باقی چوروں کے ساتھ گورنر کے سامنے پیش کر دیا۔ گورنر نے بغیر پوچھے سمجھے سب کو قید میں ڈال دیا۔ لوہار سمجھ گیا کہ اب اس کا کام صرف اللہ کر سکتا ہے۔ اس نے وضو کیا اور جیل کے ایک کونے میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہر 2 رکعت کے بعد وہ سجدے میں گر کر اللہ سے بہت پیاری اور درد بھری دعائیں مانگتا اور کہتا، اے میرے مالک، تو خوب جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ اسی رات گورنر عبداللہ طاہر نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 4 طاقتور آدمی آئے اور ان کے تخت کے چاروں پائے پکڑ کر اسے الٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر ان کی نیند ٹوٹ گئی۔ انہوں نے فوراً وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سوئے تو پھر وہی خواب دیکھا، یہاں تک کہ یہ خواب ایک رات میں 4 بار۔ گورنر گھبرا گئے اور سمجھ گئے کہ یہ ضرور کسی مظلوم کی دعا کا اثر ہے۔ انہوں نے فوراً جیلر کو بلایا اور پوچھا، بتاؤ کیا جیل میں کوئی مظلوم شخص ہے؟ جیلر نے کہا، میرے علم میں تو نہیں، لیکن ایک شخص ہے جو رات بھر نماز پڑھتا ہے اور بہت رو کر دعا مانگتا ہے۔ گورنر نے فوراً اس شخص کو بلانے کا حکم دیا۔ لوہار کو حاضر کیا گیا۔ گورنر نے اس کے معاملے کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ واقعی بے قصور ہے۔ گورنر نے لوہار سے معافی مانگی اور 3 باتیں کہیں۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میری طرف سے 1000 درہم یعنی سکے قبول کریں۔ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو میرے پاس آئیں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ نیک لوہار نے جواب دیا، آپ کی پہلی 2 باتیں میں نے مان لیں، میں آپ کو معاف کرتا ہوں اور 1000 درہم بھی قبول کرتا ہوں، لیکن تیسری بات میں نہیں مان سکتا۔ گورنر نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں؟ لوہار نے کہا، وہ اللہ جو میرے جیسے غریب کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تخت ایک رات میں 4 بار ہلا سکتا ہے، اسے چھوڑ کر میں اپنی ضرورت کسی اور کے پاس کیوں لے کر جاؤں؟ میرا وہ کون سا کام ہے جو نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہوتا کہ میں اسے کسی اور کے پاس لے جاؤں؟